الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک اہل بیتک وازواجک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین۔ خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اس نے ہمیں نعمت ایمان کا سرفراز فرمایا، ہمیں اسی پر ثابت قدمی عطا فرمائی۔ حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے نیک ولی کامل تھے۔ انہوں نے حدیث پاک پڑھتے ہوئے یہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہر ایک جوڑا جوڑا داخل ہوگا، کہ گویا کوئی شخص یہاں پر نکاح کی عمر کو نہیں پہنچا اور اس سے پہلے اس کا وصال ہو گیا، یا نکاح کے بعد وہ اس کا وصال ہوا اور وہ بغیر نکاح کی یعنی کہ عمر نکاح کو پہنچا، بلوغت کی عمر کو پہنچا، لیکن کسی بھی سبب سے خواہ وہ مرد ہو یا خواہ وہ عورت اس نے نکاح نہیں کیا تو وہ جنت میں بھی تنہا نہیں ہوگا بلکہ اس کا نکاح کیا جائے۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ جنت میں یہاں تو میں نے نکاح نہیں کیا اور زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزار دی، اب جنت میں نکاح تو ہونا ہی ہونا ہے اس حدیث کے مطابق، تو ہونا کہ میں دیکھوں کہ میری جنت میں رفیقہ حیات کون ہوگی۔ تو یہ خیال کیا اور رب کے حضور رات کو سوئے دعا کر کے کہ مالک جو جنت میں میرا ہم سفر ہوگا جو عورت مجھے وہ دکھا دے۔ پہلی رات کچھ نظر نہ آیا، پھر دوسری رات بھی انہوں نے یہ دعا کی اور سو گئے تو دوسری رات بھی کچھ نظر نہ آیا، بالآخر تیسری رات بھی دعا کر کے سوئے تو انہیں نظر آیا، ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میرا نام میمونہ بن ولید ہے تو میں بصرہ کی رہنے والی ہوں۔ تو یہ بات کی لہذا پتہ چل گیا اور آنکھ کھل گئی۔ صبح کو اٹھے، وقت تہجد تھا، نماز تہجد پڑھی، نماز باجماعت ادا کی اور بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ آپ کا شہرہ تھا اور آپ ولایت کے منصب پر فائز تھے، لوگ آپ کو جانتے تھے۔ آپ جب بصرہ پہنچے تو آپ کا شاندار استقبال کیا گیا، تو اللہ رب العزت کے حضور لوگوں نے یہ بات ان کے استقبال کے لیے کی اور عرض کیا کہ حضور والا آپ نے بغیر بتائے اطلاع دی آپ تشریف لائے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں یہاں پر کسی خاص مقصد کے لیے آیا ہوں اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں ایک عورت بصرہ کی رہنے والی میمونہ بن ولید سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ حضور والا ایک دیوانی عورت کے لیے آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں اور اتنا فاصلہ طے کیا ہے، وہ دیوانی عورت ہے، اسے تو کچھ خیال نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا وجہ وہ دیوانی عورت کیوں ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور والا وہ دیوانی عورت اس قدر ہے کہ جب کوئی رو رہا ہوتا ہے تو وہ ہنستی ہے اور جب کوئی ہنس رہا ہوتا ہے تو وہ رونے لگ جاتی ہے، تو اس کا کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ تو دیوانی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ ہے کہاں پر؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور والا وہ اجرت پر روزانہ کی بنیاد پر لے جاتی ہے پیسے اور بکریاں لے جاتی ہے چرانے کے لیے، لہذا ہم وہاں پر دیتے ہیں، اسے بکریاں دیتے ہیں اور وہ چرانے لے جاتی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور والا وہ نماز عصر تک آ جائے گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عصر نہ جانے کب ہو، کس نے دیکھی ہے نماز عصر، تو لہذا میں ابھی جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور والا جنگل بہت گھنا ہے، بہت گہرا جنگل ہے اور حضور والا بڑا خطرناک جنگل ہے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں عبداللہ بن زید نے کہ میں جاؤں گا۔ تو آپ تشریف لے گئے اور واقعتاً جنگل جو ہے وہ بہت گھنا تھا، بہت گہرا اور خوفناک تھا، قدم قدم پر درندے نظر آئے۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن زید اسی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے جہاں حضرت میمونہ بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما بکریاں چرا رہی تھی۔ جب بکریاں چرا رہی تھی تو دیکھتے ہیں کہ بکریاں خود چر رہی ہیں، لیکن حضرت میمونہ نے مصلی بچھا کر نوافل شروع کیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے
سوچا کہ بکریاں تو ایک جگہ ٹھہرتی نہیں، ان کی فطرت ہے ادھر سے ادھر جانا، ادھر سے پھر ادھر چلے جانا، یہ تو ان کی فطرت اور عادت ہے، یہ بغیر مالک کے، بغیر نگہبانی کے کس طرح چل رہی ہیں؟ تو فرماتے ہیں میں تھوڑا سا آگے ہوا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ شیر بکریوں کو چرا رہے، بکریاں چر رہی ہیں اور شیر ان کی نگہبانی کے لیے کھڑے ہیں۔ میں مزید متعجب اور حیران ہوا کہ کس طرح فطرت بدل سکتی ہے، یہ تو شیروں کا کھانا ہے، یہ تو ایک لقمہ نہ کریں اور اسے کھا جائیں تو یہ کیا کر لے گی؟ لیکن فرمایا کہ جیسے بکریوں کی فطرت ہے، ایک بکری وہاں سے اچھل کر وہاں چلی جاتی، شیر جاتا اسے آرام سے پکڑ کر لے آتا، پھر اسی مطلوبہ جگہ پر چھوڑ کر اسے چرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ تو میں حیران ہوا۔ اسی اثناء میں حضرت میمونہ نے نماز کو مکمل کیا۔ نماز کو مکمل کرنے کے بعد میری طرف مڑی اور مڑتے ہی ہماری اور اس کی پہلی ملاقات تھی، لیکن خالق کے کائنات نے ایسا کرم فرمایا کہ جو ہی حضرت میمونہ نے حضرت عبداللہ بن زید کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن زید، ہمارا اور تمہارا ملنا تو جنت میں طے تھا، تم دنیا میں مجھے کیوں ملنے آئے؟ تو کہتے ہیں میں مزید حیران ہوا کہ حضور والا یہ کیا ہوا کہ میری اور اس کی پہلی ملاقات ہے، تو کس سبب سے وہ میرا نام بھی جانتی ہیں اور یہ بھی جانتی ہیں کہ جنت میں ان کا خاوند ہوں گا، یہ کیا ہے؟ تو حیران ہوئے۔ تو حضرت میمونہ نے ارشاد فرمایا کہ حیران نہ ہو، جس خالق کے کائنات نے تمہیں میرا پتہ دیا ہے اسی رب ذوالجلال نے مجھے تمہارا پتہ دیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ شان ہے اللہ والوں کی، خالق کے کائنات جل جلالہ و منوالہ ارشاد فرماتا ہے جو دنیا سے کنارہ کش ہوتا ہے، جو دنیا سے دور ہوتا ہے، میں اسے اپنی قربت عطا کرتا ہوں، پھر وہ جو دنیا والوں کو علم ہوتا ہے اسے میں پہلے علم عطا کرتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی حیرانی کو دور کرنے کے لیے پوچھا کہ یہ شیر ان کی حفاظت کس طرح کر رہے ہیں؟ ان کا تو کام ہے کھا جانا اور ان کا کام ہے، یہ فطرت یہاں پر کیسے بدل گئی؟ تو حضرت میمونہ نے ارشاد فرمایا فطرت اسی طرح بدل گئی کہ جب سے میں نے خالق کے کائنات سے صلح کر لی ہے تو ان جانوروں نے ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لی۔ خالق کے کائنات جل جلالہ و منوالہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔